ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نظر حق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد، بخار اور پھوڑے پھنسی کے امراض میں جھاڑ پھونک یعنی دم وغیرہ کی اجازت دی ہے۔ محترم سامعین، نظر دو قسم کی ہوتی ہے، انسانوں کی نظر اور جنات کی نظر۔ جنات کی نظر کافی سخت ہوتی ہے۔ حضرت حسین بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کی نظر نیزوں کی نوک سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں ایک باندی دیکھی جس کے چہرے پر جنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دم فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شک نظر آدمی کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ غسل فرما رہے تھے۔ ان کو ایک صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور ان کی جلد کی خوبصورتی کو نظر لگا دی۔ جن صحابی کو نظر لگ گئی تھی وہ گر کر تڑپنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ پر غصہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو نظر لگا کر کیوں قتل کرتا ہے اور اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کرتا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اتارنے والے کو حکم دیا کہ غسل کرے۔ تب انہوں نے غسل کیا اور اپنے غسل سے گرنے والا پانی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ پر بہایا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ بعض بڑے سانپ ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی کو غصے اور روشنی سے دیکھ لیں تو ان کی آنکھوں سے زہریلی شعاعیں نکلتی ہیں جو سامنے والے کو ہلاک یا نابینا کر دیتی ہیں، یا حاملہ عورتوں کا حمل گر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح حاسد کی آنکھوں سے ایک غیر محسوس زہر نکلتا ہے اور جس کو وہ پسند اور حسد کے ساتھ دیکھ لے رکھی ہے، جن کا کوئی بھی عقل مند انسان انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اصل تاثیر روح سے نکلتی ہے اور آنکھوں کے ذریعے سامنے والے پر منتقل ہوتی ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ نظر لگانے والے کی آنکھ سے کچھ غیر مرئی شعاعیں نکلتی ہیں جو سامنے والے کے جسم کے اندر گھس جاتی ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ نظر لگنے کے لیے دیکھنا بھی ضروری نہیں، بلکہ بعض لوگوں کا نفس بہت خبیث ہوتا ہے اور وہ اپنے نفس اور روح کی توجہ سے بھی نظر لگا دیتے ہیں۔ اندھے آدمی کے سامنے کسی کے اوصاف بیان کیے جائیں اور وہ ان پر توجہ کر کے حسد کا تیر پھینک دے تب بھی نظر لگ سکتی ہے۔ پھر تیر کو کمان میں جوڑتا ہے اور پھر نشانہ لگا کر چلا دیتا ہے۔ سامنے والا اگر کمزور ہو تو اسے تیر لگ جاتا ہے، اور ایک شخص کسی کو دیکھتا ہے یا کسی کی تعریف سنتا ہے تو وہ اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، پھر اس کے نفس کی خباثت اور حسد سے ایک تیر تیار ہوتا ہے، پھر وہ آنکھوں کے ذریعے اس تیر یا زہر کو سامنے والے پر پھینکتا ہے۔ اب اگر سامنے والے نے اپنی حفاظت کا بندوبست نہیں کر رکھا اور اس کی روح کمزور ہے تو تیر اس کو لگ جاتا ہے، اور اگر اس کی روح مضبوط ہے اور اس نے حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بعض اوقات یہ نظر خود نظر لگنے والے پر واپس لوٹ کر اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں اس کا بھی علاج ارشاد فرمایا گیا ہے۔ نظر حق ہے، نظر بہت طاقتور ہے۔ ان سب باتوں کو پڑھ کر گھبرانے کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شیطان، جن اور مرض سے امت کی حفاظت کے نسخے بیان فرمائے۔ نظر جتنی طاقتور ہو، قرآن پاک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ البتہ احتیاط ضروری ہے، ضرور کریں، اور ہم سب اپنی روحوں کو طاقتور بنائیں۔ ذکر، تلاوت، آنکھوں کی حفاظت، کم کھانا، روزے رکھنا سے مبارکہ میں نظر سے دفاع کی دعائیں بھی آئی ہیں۔ آپ ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ اور وہ دعائیں اور طریقے بھی بیان میں کروں گا انشاءاللہ۔ اگر نظر لگ جائے تو اس کو
زہر اور تیر کو جسم سے کس طرح نکالا جائے۔ مسلمان کو چاہیے کہ دونوں کا اہتمام کر لے، دفاع بھی مضبوط رکھے اور کبھی کبھار نظر ختم کرنے کا علاج بھی کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ اور رب وہ ہے، سب کچھ سنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے علاج میں جو دعائیں عرض کی جائیں گی، آپ خود ان سے اپنا علاج کریں اور خود ان دعاؤں کو مانگا کریں۔ خصوصاً مسلمان خواتین عام لوگ کے پاس نہ جایا کریں، وہ خود اللہ تعالیٰ کی پیاری مسلمان بندیاں ہیں، خود اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اس سے آپ کے ایمان اور یقین میں ترقی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا۔ نظر بد کے علاج کے بارے میں چند بنیادی نکتے یاد رکھیں۔ نظر بد میں دو طرح کا زہر شامل ہوتا ہے، ایک شیطانی اور ایک انسانی۔ فرمایا نظر حق ہے، اس کے ساتھ شیطان موجود رہتا ہے اور آدمی کا حسد بھی، اسی لیے علاج ایسا ہونا چاہیے جو شیطانی اور انسانی دونوں کے اثرات کو ختم کر دے۔ نظر بد ایک گرم زہر ہے، اسی لیے اس کا علاج ضروری ہے۔ جس میں پانی کا استعمال ہو، پانی گرمی کو بجھا دیتا ہے اور زہر کو دھو دیتا ہے، ویسے بھی اللہ پاک نے پانی میں زندگی کا اثر رکھا ہے۔ نظر بد انسان کے اور اس کے اعصاب میں داخل ہو جاتی ہے، یہ سانپ کے ڈسنے کی طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح کے حملے میں اگر انسان ہمت ہار دے یا دل چھوٹا کر دے تو مرض اس پر چھا جاتی ہے، لیکن اگر انسان اپنی قوت مضبوط رکھے تو بچ جاتا ہے۔ جن لوگوں کی قوت اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے ان پر جادو، جن اور نظر کا زیادہ سخت اثر نہیں ہوتا، مگر جو لوگ وہمی، کمزور مزاج اور کم حوصلہ ہوتے ہیں ان پر یہ چیزیں زیادہ اثر کرتی ہیں۔ اسی لیے جب نظر کا علاج کریں تو اپنے دل اور حوصلے کو بھی مضبوط رکھیں۔ قرآن و حدیث کے الفاظ کی تاثیر نظر لگانے والے کے زہر سے زیادہ طاقتور ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سیلابی علاقے سے گزرے، میں نے اس میں داخل ہو کر غسل کیا، مگر باہر نکلتے ہی مجھے بخار ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اعوذ باللہ پڑھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے ہمارے آقا، کیا دم کرانا اچھی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دم کرانا، جھاڑ پھونک کرانا صرف نظر، بخار۔ قرآن پاک کی آخری دو صورتیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو کثرت سے پڑھنا، سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی کی کثرت کرنا۔ بس جو مسلمان ان صورتوں کو کثرت سے پڑھتا رہے، پڑھ کر خود پر دم کرتا رہے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے وہ ہاتھ پورے جسم پر ملتا رہے، وہ انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، اور اگر نظر لگی ہوئی ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ ان صورتوں میں بے حد تاثیر ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی تعویذات سکھائے، یعنی وہ دعائیں جن میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے نظر سے حفاظت کے لیے۔ یہ چند تعویذات یاد کر لیں اور ان کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور اسی طریقے سے اور بھی کئی دعائیں ہیں جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو یہ دعائیں پڑھنے سے انسان خود بھی محفوظ رہے گا اور ہر طریقے سے نقصان سے، جانی مالی ہو، جانی ہو، تو ہر ایک چیز سے محفوظ رہے گا۔ تو ہم ان چیزوں کا معمول بنا